بہت احتجاج کیا اور انہوں نے اس پل کو کیا نام دیا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے میرا نام دیا. سو it's you know the PPP made a lot of promises. انہوں نے بہت وعدہ کیا, بہت ڈسپوائنٹ کیا, خاص طور پر سیلاب کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دریائے سندھ کے پرانے راستے کھولیں گے تاکہ ہم یہ پانی فلڈ سیلاب کا پانی, بارش کے سیلاب کا پانی بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور جب سیلاب آتے تو اتنا نقصان نہیں پڑے گا. انہوں نے وہ نہیں کیا. بالکل. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر واپس بنائیں گے, دوبارہ بنائیں گے, جن کے گھر گر گئے سیلاب میں, وہ بھی نہیں ہوا. جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیلاب کے بعد سے 2022 کے سیلاب کے بعد سے وہ بلاول بھٹو اور یہ پوری دنیا میں, اور ایون جو شہباز شریف نے بھی سب جگہ جا کے کہا کہ بھائی پاکستان سب سے زیادہ ماحولیاتی آلودگی سے امپیکٹڈ ہے اور فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے اور ہمیں ہماری ہیلپ کی جائے اور یہ سارا کچھ, تو ہم دنیا بھر سے انوائرمنٹ کے نام پہ we've been asking for help. اوکے بھائی ہمیں, لیکن اب یہ جو دریائے سندھ کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو سندھ میں جس طرح سے انوائرمنٹ امپیکٹ ہوگا, ایکولوجیکل امپیکٹ ہوگا, تو ہم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے گلوبل سٹیج پہ جسٹیفائی کر سکیں گے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم امپیکٹڈ ہیں اور ہم نے تو کچھ کیا نہیں, لیکن ہم نے تو ماحولیات کو انڈینجر نہیں کیا, لیکن ہم فرنٹ لائن پہ ہیں تو ہمیں ہیلپ کیا جائے, دوسری طرف آپ یہ کر رہے ہیں. تو how does the party in power plan to justify this on the international stage? They can't. ان کی یہ چاہت ہے کہ ہم جیسے آواز شخص جو کہ ان کے خلاف, نہ صرف ان کے خلاف بات کریں مگر حقیقت بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں تاکہ ہم اپنے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں وہ آپ کے پیسے ایکچولی غلط استعمال کر رہے ہیں, ماحول کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. 211 ارب روپے ان کینالز کے اوپر لگا رہے ہیں. بالکل, ان کینالز کے اوپر لگا رہی ہیں. پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جب ہم اپنے عوام کو کہتے ہیں جو بے زمین ہاری ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم آپ کو زمین نہیں دے سکتے, پھر پیچھے یہ کرتے ہیں ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم آپ کا محلہ بہتر نہیں کر سکتے, مگر پیچھے یہ بھی کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس اتنا پیسے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بہترین موٹر ویز بنا سکتے ہیں اور سب سے بڑا نیا نہر سسٹم نظام بنا سکتے ہیں, تو ہم اپنے عوام کو اچھا گھر کیوں نہیں دے سکتے, اچھا اسکول کیوں نہیں دے سکتے, اچھا اسپتال کیوں نہیں دے سکتے؟ اس سوال کے پیچھے بہت سارے چیزیں ہیں. ون از کہ ہم نے IMF کے ساتھ اتنی ڈیلیں کی ہیں, اتنی ڈیلیں کی ہیں کہ اس ایک مجبوری بھی ہے. سو what they're doing now is they are systematically destroying all government institutions. ہر سرکاری ادارے کو ختم کرتے جا رہے ہیں, یعنی کہ ہمارے پبلک ہیلتھ یا پبلک انفراسٹرکچر. Look at PIA. Look what's happening to PIA. It's privatization. And before its privatization, what happened to PIA? It was being systemically and systematically eradicated. Flights being cancelled, local airports shutting down, especially in Sindh. Sindh used to have 5 or 6 airports. Now there's Karachi and Sakhar only. This is all being done because we've done so many deals with the IMF. There is no public money left. So now we are trying, now the state has become a profit incentive state. It is not a state that serves the people. It is the state that serves itself and bails itself out of its own crises. And we suffer even though we did not take the loans ourselves. اچھا, آپ نے کہا کہ جو ریاست ہے وہ منافع کی بنیاد پر اب کام کر رہی ہے, تو سندھ میں جو یہ پورا کینالز کا ہے اور اس سے پہلے بھی سندھ میں جو پانی کی کمی ہے, جو معاہدے کے تحت سندھ کو کم مل رہا ہے پانی, میرا خیال ہے اب تو سندھ کو 40% کم مل رہا ہے پانی اپنے حصے سے, اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو تقریباً میرا خیال ہے $1.5 سے $2 ارب ہے.
ڈالر ہے, مطلب اگر یہ نقصان نہ ہوتا تو ہم 1.5 سے 2 ارب ڈالر کما سکتے تھے. اتنا تو 1 ارب ڈالر کے لیے تو ہم IMF کے پیچھے گھوم رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی کانولیوٹڈ قسم کی اکنامک تھاٹ ہے کہ آپ جو آپ کے ہاتھ میں چیز ہے اس کو آپ بیچ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, اور اوپر سے ایک سپر اسٹرکچر لا کے اور وہاں سے پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں. تو یہ پیچھے جو ان کے سوچ ہے, میں ان کے جیسے سوچ نہیں سکتا ہوں. کوئی نہیں سوچ سکتا, کوئی بھی نہیں سوچ سکتے. ہم بھی خود کنفیوز ہو رہے ہیں. آئی تھنک یہ خود ہاتھ سے کر رہے ہیں. They want to destroy the current agricultural infrastructure. اور ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمیں لینڈ ریفارم کی ضرورت ہے. تقریباً 90%, almost 90% of ہاری کسان یعنی بے زمین ہے, یعنی کہ جو زمین پر وہ کام کرتے ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہے نا. تو صرف لینڈ ریفارم کے تھرو سے یہ بدل سکتا ہے. مگر ان کی یہ چاہت ہے کہ جو انڈیجنس لوگ ہیں, جن لوگوں کے پاس زمین ہے, روایتی زمین ہے, کہ وہ تباہ کریں. جب یہ تباہ ہو جائے گا تو یہ جو کلاس ہے, ہمارے پرانے پاکستانی کلاس ہے, چاہے وہ زمیندار ہے یا کسان ہے, وہ بالکل ہی کمزور ہو جائیں, تاکہ وہ آواز نہیں اٹھائیں گے آگے جا کے. اینڈ how do you make someone weak? You starve them. You starve them. And Sindh has been a problem for the capital of Pakistan, Islamabad, for a very, very long time. I would even say since partition. اگر ہم سندھ کے غربت کو دیکھتے ہیں, یہ نہ صرف PPP کی غلطی ہے, یہ شروع سے ایک قسم کی سیبوٹاج ہے. کیونکہ سندھ میں جو بھی امیر ہندو ہوتے تھے یا کاروباری ہندو ہوتے تھے, محنت کرنے والے تھے, وہ سندھ میں رہتے تھے اور سندھ کی طرف واپس بھی آنا چاہ رہے تھے. So they created already from the stage of partition a very weak infrastructure in Sindh that would not allow it to flourish, but instead allow it to become a colony for the rest of Pakistan to be extracted from. I also want to clarify my position on this, yes. that even though I say the truth, which is that Sindh is being used as a colony, I do believe in a unified Pakistan. We all do. We all do. But I think the idea of a unified Pakistan is becoming less and less attractive to young people all over the country. کیونکہ پیدائش سے ابھی تک وہ صرف ستیاناس دیکھ رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز تو بھوک ہوتی ہے نا. بالکل. اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہو تو یہ تو صرف آئیڈیل, یہ تو صرف باتیں ہیں نا, اس کا یہ کھا تو نہیں سکتا نا انسان. ہاں, اس سے تو ہاں بھوک. اچھا, میں تھوڑا سا شفٹ کرنا چاہوں گی کارپوریٹ فارمنگ کی طرف. لوگ جب یہ نام سنتے ہیں, جیسے آپ نے کہا یہ صرف ایک نام ہے, لوگ لیکن جب سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں بہت اچھی چیز ہونے جا رہی ہے, اور حکومت پنجاب کہہ رہی ہے ہم ریسرچ انسٹیٹیوٹس بنائیں گے اور ٹریکٹرز دیں گے اور بیجے دیں گے اور فرٹیلائزر اور کیا کیا کریں گے. تو وہ اس کو جس طرح سے سیل کر رہے ہیں, کیا وہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, لے آئیں اپنے ٹریکٹرز, لے آئیں اپنے بیج چین سے, امریکہ سے, آپ کی GMO پروڈکٹس, آپ کے زہر والی پیسٹیسائڈ, آپ کی زہر والی فرٹیلائزر, سب کچھ لائیں. آپ ریگستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں, آباد کریں, مگر آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے نا, اصل میں سوال یہ ہے کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. سرکار کی ذمہ داری ہے عوام کو, غریبوں کو, مظلوم کو. اور ایک زمانے میں ہم نے اس ملک میں دیکھا نظریاتی سیاست, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں امیروں کی سیاست. سیاست اور یہ فیصلہ جو بھی وہ لے رہے ہیں اپنے لیے لے رہے ہیں, عوام کے لیے نہیں لے رہے, ہمارے لیے نہیں لے رہے. یہ وہ نہیں سوچ رہے کہ ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ دنیا پلیز ہمیں پیسے دے دے تاکہ ہم اپنے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں, پھر یہ پیچھے کچھ اور کریں. وہ بس یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے جیب کیسے بھر سکتے ہیں
اور بس یہی ان کا سوچ ہے. اور ایسا لگتا بھی ہے کہ وہ کسی دوسرے دنیا میں رہتے ہیں, لٹرلی کسی دوسری دنیا میں رہتے ہیں, رات کو اسپیس شپ پہ سواری کر کے ادھر پہنچتے ہیں مارس پہ, پھر ادھر آ کے ہمارے فصلیں لیتے ہیں, ہمارے جانور لیتے ہیں, ہمارے لوگوں کی محنت لیتے ہیں, اور and they leave Pakistan as a skeleton of a state rather than a full-bodied state that we can be. And I really believe that Pakistan ایک مقدس, قدیم اور قدرتی اور پاک جغرافیہ ہے. بالکل, اور اس میں اتنا پوٹینشیل ہے. یہ میں صرف کہہ نہیں رہی کہنے کے لیے, لیکن اگر آپ جب دیکھیں ریسورسز کے حوالے سے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ, جتنے محنتی لوگ ہیں اور جتنے ریزیلینٹ ہیں ہمارے یہاں غریب لوگ, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کتنا پوٹینشیل ہے. بالکل. اور یہ بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے جو کنارے ہیں, بارڈرز ہیں, وہ قدرتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تقریباً دریائے سندھ, طاس کے تمام دریا موجود ہیں, اور ان کے پہاڑ, مثال کے طور پر کوہ ہمالیہ, کوہ کراکورم, وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں, اور پھر دریائے سندھ اور عربی سمندر کے میلاب بھی ادھر موجود ہے. This is a full system, and historically this whole area has always had a separate identity to the rest of the subcontinent because of the river Indus. Indus Valley civilizations پوری Exactly. Indus ایک زمانے میں ہم اس کو کہتے تھے Indus Valley civilization. جب پھر اس کے بعد ہندو دورہ میں انہوں نے اس کو یہ نام دیا سپتا سندھاوا. پھر اس کے بعد جب محمد بن قاسم آیا تو یہ پورے علاقے کا, and I'm not saying this just, and I'm not a Sindhi nationalist, I'm not saying it to be a Sindhi nationalist, مگر اس پورے علاقے کا نام کیا تھا؟ سندھ, دریائے سندھ سے. تو سندھ جو ملک تھا یا سویلائزیشن تھا یا سلطنت تھا, وہ مکران سے لے کر کشمیر تک جاتا تھا, یہی سندھ تھا. پھر اس کے بعد جب پھر مغل دور میں یہ اس علاقے کو بھی سندھ کہتے تھے, ملتان تک. پھر جب انگریز آئے تھے انہوں نے پورے زمین تقسیم کیا, بانٹ دیا, وہ ٹکڑوں میں بانٹ دیا, اور ان کا ڈیوائڈ اینڈ رول شروع کیا. اور جس طرح انگریز نے ڈیوائڈ اینڈ رول شروع کیا, ویسے ہمارے اپنے بڑے کر رہے ہیں, ایلیٹس کر رہے ہیں, وہ ہمارے ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہے ہیں. ان کی you think that the state of Pakistan would be against nationalist activity, but actually it benefits them. It benefits them کہ سندھی پنجابیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, یا سندھیوں پختونوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, یا سرائکی بلوچوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات. یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی وہ کرنا چاہتے, جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ہم سے اجازت نہیں لیا انہی 6 کنالوں کے لیے, پھر بھی کیا تھا. پیچھے جب وہ یہ فیصلہ لے رہے تھے, وہ ہمیں لڑا رہے تھے, مختلف چیزوں پہ لڑا رہے تھے, ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہے تھے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے نیوز سائیکل اس پہ دھیان نہیں دے رہے. بالکل مین اسٹریم میڈیا پہ ایک طرح سے, میں بائیکاٹ تو نہیں کہوں گی, مین اسٹریم میڈیا از ڈارک آن اٹ. اٹس ڈارک, اٹس کمپلیٹلی ڈارک آن اٹ. اور ہم صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ کدھر احتجاج ہو رہے, کون احتجاج کر رہے, کون بات کر رہے. اور تمام سندھ کے گروپس, چاہے وہ سول سوسائٹی ہیں یا سیاسی تنظیم ہیں یا سماجی تنظیم ہیں یا انڈیویجول شخص ہیں, یہ سب انہی 6 کنالوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت اچھی کانورسیشن ہوئی. آئی ہوپ یہ لوگ سنیں, سمجھیں, اور جو ہماری پاور ایلیٹ ہے اس کو بھی کچھ سمجھ میں آئے, اور وہ کم سے کم بات تو کرے اس پہ, نیگوشیٹنگ ٹیبل پر تو آئے. جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کا اجلاس بلانا چاہیے, اس پہ پوری بات ہونی چاہیے, کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں کی لائک آپ سے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. بالکل. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو نہروں کا یا کارپیٹ فارمنگ کا یہ سارا جو خیال ہے, ویسے ہی میرا اپنا ایک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کہاں سے آیا. مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے شکوہ, اس کی ایک لائن ہے, وہ کسی کے دماغ میں بیٹھ گئی.
دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. اجازت دیجیے.